بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم، اے نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دنیا والوں میں یہ اعلان کر دیجئے، آپ دنیا والوں کو یہ بتلا دیجئے، قل اللہم، کہ وہی اللہ ہے، وہی ایک اللہ ہے، مالک الملک، جو تمام جہانوں کا بادشاہ ہے، جو تمام جہانوں کا مالک ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ تؤتی الملک من تشاء، اللہ جسے چاہتا ہے بادشاہت دے دیتا ہے، بادشاہ بنا دیتا ہے، حاکم بنا دیتا ہے اور چودھری بنا دیتا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے جو ہے نا طاقتور بنا دیتا ہے، مالدار بنا دیتا ہے۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، اور وہی اللہ ہے جسے چاہتا ہے حکومت اور بادشاہت کے مقام سے گرا کر کے در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ وتعز من تشاء، اللہ جسے چاہتا ہے عزت بخشتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے۔ وتذل من تشاء، اللہ جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ بیدک الخیر، تمام کے تمام بھلائیاں اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اللہ کو روکنے والا نہیں، اللہ کو منع کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ جو چاہتا ہے، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ صرف کن کہہ دیتا ہے، فیکون، وہ چیز ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں، میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں جس کو کوئی آدمی سچے دل کے ساتھ اقرار کرتا ہے، سچے دل کے ساتھ مانتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے اوپر جہنم حرام کر دیتا ہے۔ وہ کلمہ کیا؟ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق، نہیں ہے کوئی پرستش کے لائق، نہیں ہے کوئی پوجا کے لائق سوائے اللہ رب العالمین کے۔ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ قطب ہو، چاہے وہ ابدال ہو، چاہے وہ غوث ہو، چاہے وہ خواجہ ہو، کوئی بھی ہو۔ دنیا کے اندر کوئی ایسی ہستی نہیں کہ جس کے سامنے اپنے سر کو جھکایا جائے، کوئی ہستی نہیں دنیا کے اندر سوائے پروردگار کے۔ سر کو جھکانا ہے، رب کے سامنے جھکانا ہے، اور اپنے سر کو خم کرنا ہے تو رب کے سامنے خم کرنا ہے۔ اللہ کے علاوہ اگر تم نے کسی کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکایا، اپنے سر کو خم کیا، یہی شرک ہے، یہی چیز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، جو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتا ہے، جو اللہ رب العالمین کے ساتھ پارٹنرشپ بناتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیتا ہے اور جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ دنیا کے اندر سارے گناہ کو اللہ تبارک و تعالی چاہے گا تو معاف کر دے گا، لیکن شرک کو معاف نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ، اللہ تبارک و تعالی بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اللہ جو جسے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، لیکن شرک کو معاف نہیں کرتا۔ تو جہنم سے آزادی حاصل کرنے کے اسباب میں سے پہلا سبب توحید کو اقرار کرنا، توحید کو دل کی گہرائیوں سے تسلیم کرنا، اللہ کو سب کچھ سمجھنا، اللہ ہی کو جو ہے نا غوث اور ابدال اور قطب جو بھی ہے اللہ ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، نہ دینے والا ہے نہ لینے والا ہے، نہ کسی سے ڈرنے کی ضرورت، نہ کسی سے خوف کھانے کی ضرورت۔ ڈرنا بھی ہے تو اللہ سے ڈرنا ہے، خوف کھانا ہے اللہ سے کھانا ہے۔ دنیا والے کیا کر لیں گے؟ دنیا والے سے کیا ہمیں مطلب ہے؟ اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنا ہے۔ دوسرا سبب
اخلاص. اخلاص کا معنی ہے کہ ہر عبادت کو خالصتاً اللہ رب العالمین کے لیے سر انجام دینا اور ریاکاری اور دکھلاوے سے اپنے آپ کو بچانا. ہر عبادت کو اللہ کے لیے خاص کرنا، اللہ رب العالمین کو خالصتاً اللہ ہی کے لیے سر انجام دینا اور دکھلاوا اور ریاکاری سے اپنے آپ کو بچانا. اور جو انسان دکھلانے کے لیے کوئی عبادت کرتا، دکھلانے کے لیے نماز پڑھتا، دکھلانے کے لیے روزہ رکھتا، دکھلانے کے لیے صدقہ و خیرات کرتا، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کو یہ عمل اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا، اسے کچھ بھی بدلہ نہیں دیا جائے گا، کیونکہ اللہ ہی کے لیے نماز. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین. اے نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں میں اعلان کر دیجئے، فرما دیجئے، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین. میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا رب العالمین سب اللہ ہی کے لیے ہے. قربانی بھی اللہ کے لیے، نماز بھی اللہ کے لیے، روزہ بھی اللہ کے لیے، صدقہ و خیرات بھی اللہ کے لیے، نیک اعمال بھی اللہ کے لیے، غریبوں کی مدد کرنا بھی اللہ کے لیے، مسجد بنوانا بھی اللہ کے لیے. دنیا کے اندر جتنے بھی اعمال ہیں ان تمام اعمال کو خالصتاً اللہ کے لیے کرنا، ورنہ کل قیامت کے دن جن 3 شخص کو سب سے پہلے جہنم میں پھینکا جائے گا وہ ریاکاری کرنے والا ہوگا، وہ ریاکار ہوگا، وہ دکھلانے والا ہوگا کہ دنیا والے دیکھیں میں نے ایسا عمل کیا ہے. دنیا والے یا دنیا والوں سے تعریفیں سننا اس کا مقصود ہے. دنیا والے تعریف کریں، بڑا سیٹھ ہے، چودھری ہے، مالدار ہے، زمین اور جائیداد ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے اور اللہ رب العالمین کے راستے میں لڑتا بھی. قیامت کے دن جس شخص کا سب سے پہلے فیصلہ کیا جائے گا وہ ایک شہید ہوگا. اللہ رب العالمین اسے سامنے لائے گا، اپنی نعمتیں یاد دلائے گا. وہ بندہ نعمتیں یاد کر لے گا، اقرار کر لے گا. اللہ رب العالمین پوچھے گا، او میرے بندے ذرا بتاؤ ان نعمتوں کے بدلے تم نے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا میرے پروردگار میں تیرے راستے میں لڑتے لڑتے شہید ہو گیا، اپنے جان کو گوا دیا. اللہ تبارک و تعالی کہے گا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹا ہے، تو اللہ رب العالمین کے راستے میں اس لیے لڑا، اللہ رب العالمین کے راستے میں تو اپنی جان کو اس لیے دیا تاکہ دنیا والے تجھے بہادر کہے، دنیا والے تجھے طاقتور کہے، دنیا والے تجھے پہلوان کہے. تو نے تو اس لیے لڑائی کی تھی، تو نے تو اسلام اور شریعت کی آڑ میں تمہیں اس وجہ سے لڑائی کی تھی. اللہ رب العالمین کہے گا دنیا والوں نے تجھے جو ہے نا مالدار بھی کہہ دیا، دنیا والوں نے تجھے پہلوان بھی مان لیا، طاقتور بھی مان لیا، شجاع اور جرأت مند بھی مان لیا، بڑا لڑاکو مان لیا تھا، تو دنیا والوں نے مان لیا. آج تمہارے لیے آج میرے پاس کوئی حصہ باقی نہیں ہے. اللہ رب العالمین اس کے متعلق حکم دے گا، او فرشتوں اس کم بخت کو چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دو. اللہ کے راستے میں لڑنے والا، اپنی جان کو گنوانے والا جہنم میں پھینکا جا رہا ہے، جہنم کا ایندھن بن رہا ہے، جہنم کا سلگان بن رہا ہے. کیا غلطی؟ ریاکار تھا. لوگوں کی تعریفیں سننا بڑا مزہ آتا تھا. جب راستے سے گزرتا تھا تو لوگ کہتے تھے ارے پہلوان جا رہا ہے یہاں سے، خوشی سے اس کا سینہ چوڑا ہو جاتا تھا. لوگ پہلوان مجھے کہتا ہے، طاقتور کہتا ہے اور شجاع اور لڑاکو کہتا ہے. اس وجہ سے وہ جہنم میں
جائے گا۔ دوسرا شخص کو لائے گا جس نے علم حاصل کیا تھا، قاری تھا، عالم تھا، مقرر تھا، شعلہ بیان تقریریں بھی کیا کرتا تھا۔ اللہ رب العالمین اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، وہ نعمتیں یاد کر لے گا، اقرار کر لے گا۔ اللہ رب العالمین پوچھے گا کہ ان نعمتوں کے بدلے تم نے کیا عمل کیا؟ وہ بندہ کہے گا پروردگار عالم میں نے قرآن کی تعلیم حاصل کی تھی، حدیث بھی پڑھی تھی، اور لوگوں کو تیرا یہ علم لوگوں تک پہنچایا تھا، جہاں تک میری جو طاقت و قوت تھی میں نے وہاں تک تیرا تبلیغ کیا، تیرے دین کے کو پہنچاتا رہا، پھیلاتا رہا۔ اللہ رب العالمین کہے گا تو جھوٹا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے علم اس لیے حاصل کیا تھا کہ تجھے علامہ کہا جائے، تجھے مولوی صاحب کا خطاب مل جائے، تجھے مقرر کا خطاب مل جائے، تجھے شعلہ بیاں مقرر کہا جائے، تجھے بڑے چرب زبان والا مولوی صاحب کہا جائے۔ تو نے تو قرآن کی تعلیم اس لیے حاصل کی تھی کہ تیری آواز بڑی خوبصورت تھی، تو جب نماز پڑھاتا تھا تو پیچھے سے لوگ کہتے تھے واہ واہ کیا مولوی صاحب نے آج نماز پڑھائی، کیا انداز تھا، کیا نماز پڑھانے کا انداز تھا، کیا خوبصورت آواز تھی، اور تیرا سینہ پھول جایا کرتا تھا تو تعریفیں سننے کے لیے، یہ تو نے خوبصورت آواز میں تلاوت کی تھی۔ اللہ رب العالمین اس کے متعلق بھی حکم دے گا کہ اس کمبخت کو چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دو۔ تیسرا شخص کو لائے گا، اسے بھی اللہ رب العالمین اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، وہ اللہ رب العالمین نعمتیں یاد دلائے گا، بندہ نعمتوں کو اقرار کر لے گا، یاد کر لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا وہ میرے بندے ذرا بتاؤ تو صحیح۔ تیسرا شخص کو لایا جائے گا، بڑا مالدار تھا، بڑی زمین جائیداد تھی، بینک بیلنس کر کے رکھا تھا، اللہ رب العالمین بہت زیادہ نوازا تھا، اور گاؤں میں سب سے بڑا آدمی کہلاتا تھا، سیٹھ کہلاتا تھا، چودھری کہلاتا تھا، اور اپنی دولت پر بڑا غرہ تھا، بڑا ناز تھا، بڑا اتراتا تھا، تکبر اور گھمنڈ کے ساتھ چلا کرتا تھا، کسی کو کچھ نہیں سمجھتا تھا، ہر کسی کو اپنے سے حقیر سمجھتا تھا، اپنے پیروں کے نیچے اسے رکھنا چاہتا تھا۔ اللہ رب العالمین کہے گا ان نعمتوں کے بدلے تم نے کیا عمل کیا؟ بندہ کہے گا میرے پروردگار تو نے جو دولت دی تھی، تو نے جو زمین جائیداد سے نوازا تھا، تو نے جو مجھے بینک بیلنس کا ذریعہ بنایا تھا، پروردگار عالم تیری راہ میں نے اپنے پورے مال کو نچھاور کر دیا، زمین جائیداد کو تیرے نام پر وقف کر دیا، کہیں مسجد کے نام پر وقف کر دیا، کہیں مدرسے کے نام پر وقف کر دیا، کوئی ایسی جگہ نہیں تھی کہ جس کے اندر تو خوش ہو جائے اور میں خرچ نہ کروں، ہر جگہ پہ میں نے خرچ کر دیا، غریبوں کی مدد کی، بیواؤں کی مدد کی، یتیم بچوں کو پڑھا دیا، مدرسے میں 1-2 لاکھ چندہ بھی دے دیا، مسجد بھی بنا دی، یتیم خانے بھی بنوا دیے، راستے میں کنویں بھی کھدوا دیے۔ اللہ رب العالمین کہے گا تو جھوٹا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو صرف اس لیے خرچ کیا تھا تاکہ تجھے لوگ سیٹھ صاحب کہیں، چودھری کہیں، مالدار کہیں، بڑی زمین جائیداد والے کہیں، جب تم چوک چوراہے سے گزرو تو لوگ اشارہ کرے دیکھو میرا سیٹھ صاحب جا رہا ہے، میرا چودھری صاحب جا رہا ہے، بڑا بے دریغ خرچ کرتا ہے، پیسے کو خرچ کرنے میں کسی قسم کی کوئی جھجک محسوس نہیں کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہے گا کہ دنیا میں تو سیٹھ بھی بن گیا، چودھری بھی بن گیا، زمین اور جائیداد کا مالک بھی بن گیا، ساری چیزیں تو بن گیا، لیکن تیرا حصہ یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے متعلق بھی حکم دے گا کہ اس کمبخت کو چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دو۔ دیکھا آپ نے، مولوی صاحب بھی جہنم، سیٹھ صاحب بھی جہنم، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا بھی جہنم میں چلا گیا۔ وجہ، سبب اور ریزن کیا تھا؟ سبب یہ تھا کہ خرچ تو کیا لیکن لوگوں کو دکھلانے کے لیے، لوگوں سے تعریفیں سننے کے لیے خرچ تو کیا، لیکن واہ واہی لوٹنے کے لیے،
چوک چوراہے پر جاتا تھا تو بڑا سینہ ٹان کے چلتا تھا اور لوگ سمجھ جاتے تھے کہ یہ مالدار ہے، سیٹھ ہے، چودھری ہے۔ جاؤ، اللہ تبارک و تعالی حکم دے گا کہ ایسے شخص کو جہنم میں پھینک دو۔ اللہ کے لیے مال خرچ کرو۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے کوئی خرچ کرو، بائیں کو پتہ ہی نہ چلے۔ یہاں معاملہ الٹا ہے، 10 روپیہ بھی دیتا ہے تو مائک میں اعلان کرواتا ہے فلاں صاحب نے فلاں کے نام پر 10 روپیہ خرچ کیا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، واہ واہ لوٹنے کے لیے تو نے خرچ کیا تھا، تو قیامت کے دن تجھے حصہ کہاں سے ملے گا؟ تو جہنم سے آزادی کا دوسرا سبب کیا تھا؟ اخلاص۔ تیسرا سبب دعا۔ اللہ رب العالمین سے بار بار دعا کیا جائے کہ اے میرے پروردگار تو جہنم کے عذاب سے مجھے بچا لے، پروردگار عالم تو عذاب قبر سے تو ہمیں بچا لے، پروردگار عالم تو مسیح دجال کے فتنے سے ہمیں بچا لے، پروردگار عالم تو زندگی اور موت کے فتنے سے ہمیں بچا لے، پروردگار عالم دنیا کی ساری مصیبتیں ہم سے تو دور کر دے، اللہ رب العالمین تو ساری مصیبتیں تو ہم سے پھیر دے، پروردگار عالم تو چین اور سکون عطا فرما، پروردگار عالم تو ہمیں جنت میں داخل کر دے، جہنم سے بچا لے۔ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلایا جائے، رب العالمین کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلایا جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی شخص کی دعا قبول کرتا ہے جو حرام نہیں کھاتا، جو حلال کھاتا ہے، 1 روپیہ کماتا ہے لیکن حلال پیسے کماتا ہے، حرام خوری نہیں کرتا، رشوت خوری نہیں کرتا، دلالی نہیں کرتا ہے، کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا ہے، اللہ ایسے ہی شخص کی دعا قبول کرتا ہے۔ ان اللہ لا يقبل، اللہ تبارک و تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی پاک ہے اور پاک چیز کو قبول فرماتا ہے۔ ان اللہ طیب، اللہ رب العالمین پاک ہے اور پاک چیزوں کو قبول کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا تذکرہ فرمایا جو سفر کی حالت میں ہے، پراگندہ بال ہے، میل کچیل ہے، اور سفر کے آثار نظر آ رہے ہیں، وہ بندہ اپنے ہاتھ کو بلند کرتا ہے اور پروردگار عالم سے لو لگاتا ہے، اے میرے پروردگار، اے میرے اللہ، تو مجھے مصیبت سے بچا لے۔ اللہ رب العالمین ہم پریشان حال ہے، ہمیں پریشانی سے دور فرما دے، مصیبت زدہ ہے مصیبت کو دور فرما دے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَطْعَمَهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسَهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبَهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہو میرے بندے، میں تیری دعا کیسے قبول کروں؟ تو نے جو کپڑا پہن رکھا ہے وہ حرام کا ہے، تو نے جو لقمہ ڈالا ہے وہ حرام کا ہے، تیرے اندر جو خون گردش کر رہا ہے وہ حرام کا ہے، تو نے کسی کو ظلم کر کے تو نے اپنے منہ میں ڈالا ہے، میں کیسے تمہاری دعا کو قبول کروں؟ تو جو پی کر کے آیا ہے وہ بھی حرام کا ہے، تو اپنے جسم کے ایک ایک اعضا دیکھ لے، پورے حرام طریقے سے تو پنپ رہا ہے اور جوان بھی ہوا ہے، بتاؤ تمہاری دعا کو فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَكَ، بتاؤ میں تمہاری دعا کو کیسے قبول کروں؟ اللہ، دعا بھی قبول کس کی؟ جو حلال خور، جو ایک پیسے بھی حرام نہیں کھاتا ہے، ایک لقمے بھی نہیں ڈالتا ہے، اللہ ایسے لوگوں کی دعا قبول کرتا ہے۔ اور عباد الرحمن کی صفات میں سے ایک صفت اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا۔ اور جو یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے پروردگار تو ہم سے جہنم کے عذاب پرے ہی پرے رکھ، کیونکہ جہنم کے عذاب چمٹ جانے والا ہے، اور جہنم رہنے اور ٹھہرنے کے اعتبار سے بہت ہی بدترین جگہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے اپنے خاص بندوں سے، اور جو اللہ رب العالمین کا بندہ ہے کہتا ہے، جو یہ دعا کرتا ہے کہ ہمارے پروردگار تو جہنم کے عذاب ہم سے پرے ہی پرے رکھ، دور ہی دور رکھ، کیونکہ جہنم کے عذاب چمٹ جانے والا ہے، اور رہنے اور ٹھہرنے کے اعتبار سے جہنم بڑی بدترین جگہ ہے، بہت بری جگہ ہے۔ انہا ساءت مستقرا ومقاما۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو شخص جنت سے 3 مرتبہ سوال کرتا ہے تو جنت کہتی ہے اے میرے پروردگار تو اس بندے کو جنت کے اندر داخل کر دے۔ جو شخص جہنم سے 3 مرتبہ پناہ طلب کرتا ہے اللہ رب جہنم کہتی ہے کہ اے میرے پروردگار تو اس بندے کو جہنم سے بچا لے۔ جہنم خود اس سے بچنے کے لیے جو اللہ سے سوال کرتا ہے تو جہنم خود اللہ سے جو ہے کہتا ہے کہ میرے پروردگار تو مجھ سے اس کو بچا لے۔ اللہ اور معلوم ہے آپ کو خود جہنم دن میں 400 مرتبہ پناہ طلب کرتی ہے۔ اللہ بڑی خطرناک جگہ، بہت بری جگہ ہے رہنے اور ٹھہرنے کے اعتبار سے، ایک انسان رہ نہیں سکتا۔ جہنم میں جائے گا، کھانا مانگے گا، بھوک لگے گی، زقوم کا درخت کھلایا جائے گا، جیسے ہی کھائے گا آنت اونت سب باہر نکل جائے گا۔ اللہ اکبر، کیا ہمیں ڈر نہیں لگتا؟ کیا ہمیں خوف نہیں ہے؟ کیا ہمیں ڈر نہیں ہے میرے بھائی اور دوستو؟ اللہ کا ڈر اختیار کیجئے۔ اور جہنم سے آزادی کا چوتھا سبب تقوی ہے۔ تقوی کا مطلب اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے اس کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا، اور تقوی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اور گناہوں کے درمیان خوف الہی کو رکاوٹ بنانا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کا گزر جہنم پر سے نہ ہو۔ اللہ اکبر، تم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کا جہنم سے گزر نہ ہو۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کا جہنم سے گزر نہ ہو، اور یہ طے شدہ ہے اور یہ فیصلہ تیرے رب کے ذمہ ہے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا۔ اللہ آگے فرماتا ہے کہ ہم پرہیزگاروں کو تو بچا لیں گے۔ جو پرہیزگار تھا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا تھا، جو اللہ رب العالمین سے ڈرتا تھا اور اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے اپنے آپ کو برائیوں سے، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک و صاف رکھا تھا، اور اللہ رب العالمین کا ڈر اپنے دلوں کے اندر پیوست کر کے رکھا تھا، ہم تو اسے بچا لیں گے، ہم تو اسے دور کر دیں گے۔ لیکن جو ظالم ہوگا، جو گناہ گار ہوگا، جو عصیان کرنے والا ہوگا، جو اللہ رب العالمین کا نافرمان ہوگا، ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، ہم تو اسے گھٹنوں کے بل گرا چھوڑیں گے، گھٹنوں کے بل گرا چھوڑیں گے جہنم کے اندر۔ کون؟ جو ظالم لوگ ہوں گے، جو اللہ کا نافرمان ہوں گے، جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر عمل نہیں کرتے ہوں گے، جو لوگ اللہ کے باغی ہوں گے، اللہ کا نافرمان ہوں گے، اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا نہ کرتے ہوں گے، ایسے لوگوں کے بارے میں کہا گیا ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا۔ فرمایا کہ ہم ظالموں کو تو اس کے گھٹنوں کے بل گرا چھوڑیں گے جہنم کے اندر۔ کیسے بچو گے؟ کیسے بچو گے؟ دولت دے کر کے، روپیہ اور پیسہ دے کر کے، زمین جائیداد دے کر کے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، قیامت کے دن ایک بندہ کو لایا جائے گا اور اس کے پاس زمین بھر سونا اور چاندی ہوگا، زمین بھر سونا اور چاندی ہوگا۔ اللہ پوچھے گا بتاؤ یہ زمین اور جائیداد، یہ جو تمہارے پاس سونا ہے زمین بھر کا، اسے دے کر کے تو اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے گا؟ کہے گا پروردگار دے دوں گا، ساری چیزیں دے دوں گا، یہ زمین بھر یہ سونا فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو، لیکن جہنم سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا بندہ دنیا کے اندر تجھ سے بہت آسان سوال کیا گیا تھا کہ تم میری عبادت کرو، میری توحید کو مانو، مجھے یکتا مانو، میری عبادت کرو اور میری عبادت میں کسی کو پارٹنرشپ نہ بناؤ۔ یہی تو مطالبہ تھا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون،
کہ ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، وہ تو تم سے ہو نہیں سکا۔ آج تم کہتے ہو کہ زمین بھر سونا ہے، فدیے میں دے کر کے اپنے آپ کو جہنم سے تم بچانا چاہتے ہو۔ اللہ کہتا ہے اس سے کئی گنا آسان سوال تم سے کیا گیا تھا دنیا کے اندر کہ تم میری توحید کو مان لینا، میری عبادت کرنا اور میری عبادت میں کسی کو پارٹنرشپ نہیں بنانا، شریک نہیں ٹھہرانا۔ تو آج دنیا میں ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہمارے دل و دماغ کے اندر یہ بیٹھا ہوا ہے مر جائیں گے اور مرنے کے بعد دیکھیں گے کیا ہوگا۔ میرے بھائی اور دوست، سدھر جاؤ، اپنے آپ کو سیدھے راستے پر لے آؤ، اپنے آپ کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھال لو، ورنہ اللہ کی قسم کل قیامت کے دن سوائے پچھتاوے اور سوائے افسوس کے کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ افسوس کرو گے لیکن وہ افسوس بھی کام نہیں آئے گا، اور تم اللہ رب العالمین کے ڈر اپنے دلوں کے اندر تم پیدا نہیں کر رہے ہو۔ اللہ کی قسم وہ دل جب آئے گا جس کے لیے تم دنیا کے اندر ساری چیزوں کو چھوڑ دیے، ساری چیزوں کو چھوڑ دیے، اللہ کی نافرمانیاں ہی نافرمانہ کر رہے ہو، نہ نماز پڑھ رہے ہو، نہ روزہ رکھ رہے ہو، نہ صدقہ و خیرات کر رہے ہو، پروردگار عالم تم کا جواب دو گے اللہ رب العالمین کے سامنے؟ جب تم کھڑے ہو جاؤ گے تو تمہارا جواب کیا ہوگا؟ تمہارا جواب کیا ہوگا میرے بھائی اور دوستو؟ کیوں ڈھٹائی بھری زندگی گزار رہے ہو؟ اللہ کی قسم تم آ جاؤ، اللہ کی طرف پلٹ کر کے آ جاؤ۔ اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے، تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے سر کو جھکا کے دیکھو تو صحیح، اللہ سے مانگ کے دیکھو تو صحیح، اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلاؤ تو صحیح۔ اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے، تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے۔